إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم
فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش الأسرة فله الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر روم فله الجنة۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، امت محمدیہ میں مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے ممتاز وہ پاکیزہ ہستیاں جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور صحابہ کرام میں سے بھی اللہ جل شانہ نے بعض کو بعض پر فوقیت، برتری اور بلند مقام عطا فرمایا۔ اور صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، حفاظ قرآن اور کاتبین وحی میں ایک نمایاں نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ فیل کے 6 سال بعد طائف میں پیدا ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی کی صاحبزادی کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام سے قریبی رشتہ اللہ نے آپ کے حصہ میں لکھا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی نہ صرف حافظ قرآن بلکہ قرآن کریم کو لکھنے والے کاتب وحی اور جامع القرآن کہ امت کو ایک قرآن پہ جمع کرنے والے، ایک قرآن پہ جمع کرنے والے، ایک مصحف تیار کروا کے پوری امت کو قیامت تک دینے والے وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے جس کے ساتھ رشتہ داری قائم کرتے ہیں، جب تک نبوت نہ ملی تھی، وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے کی وہ اہمیت نہ تھی جو وحی کے آغاز کے بعد ہوئی، کہ اب پیغمبر کا کوئی فیصلہ اگر اللہ کو درست معلوم نہ ہوتا، اب وحی کا نزول جاری ہے۔ اللہ احکم الحاکمین وحی کے ذریعے بتلا دیتے
جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر متنبع کرتے کہ میرے پیغمبر، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس میں آپ کے لیے خیر نہیں، اس کو تبدیل کر لیجئے۔ مگر ایسے عالم میں کہ جب اللہ کی طرف سے وحی کا نزول بھی جاری تھا، اگر فیصلہ غلط ہوتا اللہ وحی کے ذریعے رہنمائی فرما دیتے۔ ایسے عالم میں رشتہ داری کے لیے پیغمبر نے جس کا انتخاب کیا وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عثمان تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو ذی-النورین ہونے کا، دو نوروں والے ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کائنات کی واحد شخصیت وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں۔ کائنات میں جناب عثمان کے علاوہ کے بعد اللہ نے کسی کے نصیب میں نہ لکھی۔ یہیں پہ بس نہیں، پیغمبر کا انتخاب بھی اپنا نہیں تھا۔ خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح جناب عثمان سے اللہ سے وحی کے ذریعے کیا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا تھا کہ میں اپنی لخت جگر کا نکاح جناب عثمان سے کروں۔ یہیں پہ بس نہیں، حضرت عثمان تو وہ ہیں کہ جب دوسری صاحبزادی بھی وفات پا جاتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری فوت ہوتی جاتی، میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سفیر رسول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں دوسرے نمبر پر وہ میاں بی بی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ پہلا کائنات میں یہ اعزاز حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بخشا کہ جوڑی نے ہجرت کی۔ اس کے بعد بیوی سمیت اللہ کی رضا کے لیے دوسرے نمبر پر ہجرت کرنے والے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جنگی اعتبار سے تاریخ اسلام میں بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دینے والے وقت کے حکمران ہیں۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ اسلام کے سب سے بڑے حکمران وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر کے بعد بھی، ان کی شہادت کے بعد بھی بہت سے علاقے جو حضرت عمر کے دور میں فتح نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت کہ جن کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں 20 سے زائد مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے کہ عثمان تو جنتی ہے۔ صرف یہی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو ایک ہی مقام پہ 5 سے زائد مرتبہ پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی دیگر صحابہ سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ صرف ایک ہی غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا
70 گھوڑے ساز و سامان سے لدے ہوئے، اور اس کے علاوہ وافر اناج 1000 دینار اور درہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جب وقف کرتے ہیں، پیغمبر نے چندے کی اپیل کی، ہر بار جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دریغ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پیغمبر زبان رسالت سے فرماتے ہیں قط عثمان اب بس کرو، عثمان بس بس۔ پھر پیغمبر نے زبان رسالت سے جو حضرت عثمان کے لیے الفاظ استعمال کیے، وہ بھی کائنات میں واحد شخصیت حضرت عثمان کے حصے میں آئے۔ کسی نبی نے اپنے کسی صحابی کو جو الفاظ نہیں کہے جو پیغمبر نے جناب عثمان کے لیے کہے، عثمان کے علاوہ کسی اور صحابی کے لیے بھی نہیں کہے، کہ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل، تیری کوئی غلطی، کوئی اللہ کو ناپسندیدہ عمل بھی تو کر لے، تجھے وہ نقصان نہیں دے سکتا تیری جنت میں جانے کے لیے۔ آج کا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال ہی کافی، آج کے بعد کوئی غلطی بھی ہو جائے، کوئی گناہ بھی ہو جائے، عثمان وہ عمل تجھے جنت سے محروم نہیں کر سکتا، وہ تجھے نقصان نہیں دے گا۔ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے بعد بھی ابو بکر و عمر کے دور میں جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے جو اللہ کے راستے میں اپنی تجوریوں کا منہ کھولنے والے وہ جو حضرت عثمان ہی تھے۔ مسجد نبی کی جگہ مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے جب تنگ محسوس ہونے لگی تو مکان خرید کر مسجد نبی کی توسیع کے لیے خطیر رقم دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ایک ہی پانی پینے کا کنواں ہے، یہودی کی ملکیت ہے، پیسے لے کر بھی مسلمانوں کو قیمت کے ساتھ بھی پانی دینے میں مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، رقم لے کے بھی پانی نہیں دیتا۔ مسلمانوں کی تنگی دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من یحفر بیار روما فلاح الجنہ، مسلمان پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، میرے صحابہ جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے گواہی دیتا ہوں فلاح الجنہ، اس کے بدلے میں اللہ کا الحاکمین اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک دن کی باری آدھی ملکیت 12,000 درہم میں، پھر دوسری 8,000 درہم میں، 20,000 درہم میں کنویں کو خرید کر مسلم اور غیر مسلم کے لیے مفت پانی کا اعلان کرنے والے کا نام حضرت عثمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے چندے کا اعلان کرتے ہیں، تب بھی حضرت عثمان سب سے زیادہ مال جیش العسرہ کے بارہ میں مسلمانوں پہ تنگی کے معاشی تنگی کے عالم میں نبی کریم علیہ السلام جب اعلان فرماتے ہیں من جہز جیش العسرہ فلاح الجنہ، ایسے کٹھن مرحلے پر جب تم میں سے ہر کسی کو مال کی ضرورت ہے، ہر کسی کو معاشی تنگی کا سامنا ہے، ایسے عالم میں
جو تنگ دست لشکر کے لیے مال خرچ کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی تجوریوں کے منہ کھولنے والے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان تو وہ ہیں کہ جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ہماری روحانی ماں ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اس عالم میں لیٹے ہوئے تھے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ میرے والد حضرت ابو بکر آئے، اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت دے دی، اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا رہا۔ جناب عثمان آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی، اجازت دے دی، پیغمبر اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا رہا۔ پھر حضرت عثمان کی اجازت کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، پیغمبر اجازت دیتے ہیں، درست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پنڈلی پہ کپڑا درست کر لیتے ہیں۔ ہماری روحانی ماں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، بعد میں پوچھتی ہیں کہ سردار میرے سر کے تاج، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، میرے بابا آئے، آپ نے کپڑا درست نہیں کیا، جناب عمر آئے، کپڑا درست نہیں کیا، جناب عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی پہ کپڑا درست کیوں کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عثمان اس قدر شرم و حیا والا ہے، میری پنڈلی پرہنہ دیکھ کر جس غرض سے آیا تھا وہ بیان ہی نہ کر سکتا، شرم و حیا کی وجہ سے جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ اپنا مدعا ہی بیان نہ کر سکتا۔ اور فرمایا کہ عائشہ کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا محسوس کرتے ہیں؟ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام باغ میں ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پہ داخلے کے راستے پہ مقرر کیا، پہرا دو۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر آئے، اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرماتے ہیں کہ آنے والے کو اجازت بھی دے دو اور ساتھ جنت کی ضمانت بھی دے دو۔ پھر حضرت عثمان آئے، ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ حضرت عمر کو بھی اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان آئے، ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور ان کو بشارت دے دو کہ تنگی کے بعد، پریشانی کے بعد، سختی کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو شہادت بھی دیں گے اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی پیغمبر کے ہاں اس قدر و قیمت ہے کہ جب آپ ان کو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجتے ہیں، غلط اطلاع آپ تک پہنچتی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن بنا کے رہتی دنیا تک حضرت عثمان کے خون کی قدر و قیمت بتلا دی کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ سے
نبی کریم علیہ السلام بیعت لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کو بھی بیعت میں شامل کرتے ہیں، اور اللہ کو بھی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنا خون بہانے والوں کو اللہ احکم الحاکمین نے اعزازی شیلڈز پیش کی، نبی کریم علیہ السلام پہ وحی کے ذریعے بتلا دیا، جتنے یہ 1400 کے قریب صحابہ جو آپ کے ہاتھ پہ حضرت عثمان کے خون کے بدلے لینے کے لیے بیعت کرنے والے ہیں، میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے اس عمل سے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو جنہوں نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، فرمایا آج اس روئے زمین پر سب سے بہترین نفوس قدسیہ تم صحابہ کرام ہو جو عثمان کے خون کے بدلہ لینے کے لیے آج میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج حضرت عثمان کا تذکرہ سن کے اپنے اعمال پہ ذرا غور کیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن قرآن کریم کی تلاوت کا شروع سے آغاز کرتے ہیں اور جمعرات کو مغرب تک اس شروع کی ہوئی تلاوت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی کا معمول یہ تھا کہ ایک ہفتے میں جمعے سے لے کر جمعرات کی مغرب تک مکمل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے تو قرآن کو صرف مردے بخشانے کی کتاب سمجھ رکھا ہے، یا رمضان میں پڑھ کے نیکیاں کمانے کی کتاب ہے، بیٹی کی رخصتی کے وقت سر پہ کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے گھروں میں پڑھا قرآن تو صرف رمضان کے مہینے میں کھول کے انگلی پھیرنے کے لیے ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل قرآن ایک ہفتے میں 7 دن میں مکمل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ جدہ کی بندرگاہ کے بانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، نبی کریم علیہ السلام جن کے بارے میں زبان رسالت سے فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، کہ ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے اور میرا جنت میں بھی دنیا میں بھی دوست وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سنت سے اس قدر لگاؤ، آج ہم تو جس کے بارے میں جس عمل کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے سنت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اب جان چھوٹ گئی، نہ کرنے پہ کون سا بھی گناہ ہے، سنت ہی ہے فرض تو نہیں۔ مگر حضرت عثمان غنی کا ایمان دیکھیے، پیغمبر نے سفیر بنا کے مکہ بھیجا، مکہ والوں نے کہا کہ آپ کے نبی کو اور صحابہ کو عمرے کی اجازت نہیں، چلو تم آ گئے ہو اب تمہیں اجازت ہے تم عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے عمرہ کی اجازت دی کہ تمہارے پیغمبر کو اور صحابہ کو اجازت نہیں ہے، وہ آئندہ سال آئے، مگر تم آ گئے ہو عمرہ کر لو۔ فرمایا جو کام پیغمبر نہیں کرتا عثمان کیسے کر سکتا ہے؟ پیغمبر عمرہ کریں گے، عثمان تب سنت پہ عمل کرے گا۔ اگر میرے پیغمبر کو اجازت نہیں ہے، میں مکہ پہنچ بھی گیا ہوں مگر میں عمرہ نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمان حیات میں بے شمار ایسی باتیں جو ان کی سنت نبی سے تمسک پہ دلالت کرتی ہیں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا دیا ہوا مال اتنا تھا کہ
کہ پورے مدینے کی گلیوں میں، باقی مال کی بات چھوڑیں، صرف جانور اتنے تھے کہ پورے مدینے کی گلیوں میں سما نہیں سکتے تھے۔ پورے مدینے میں سونے جواہرات کی بات نہیں، صرف جانور اتنے تھے پورے مدینے میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہ سارا یہ مال، یہ بینک بیلنس کہاں گیا؟ شہادت کے وقت تو صرف ایک اونٹ، جبکہ زندگی میں اتنے جانور کے پورے مدینے میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہ سب کہاں گیا؟ سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ صرف ایک اونٹ رکھا۔ اس کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے رکھا ہے، اور اس کو بھی آخری لمحات میں صدقہ کر دیتے ہیں، سارے غلام آزاد کر دیتے ہیں۔ غلاموں کا عالم یہ ہے، مال کا عالم یہ ہے، مالدار اتنے کہ 5000 زر خرید غلام، وہ بھی مالی ہوتے ہیں، یہ ملازم نہیں۔ اپنے پیسوں کے خریدے ہوئے 5000 غلام تو وہ تھے جو ان کے کاروبار کو، تجارت کو سنبھالنے پہ مامور تھے، مگر آخری لمحات میں چند غلام ان کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جتنا دیا سب اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس دنیا سے بے مال ہو کر رخصت ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چند واقعات ہمیں جو جوڑتے ہیں کہ آج اللہ کا دیا ہوا مال ہمارے پاس بھی ہے۔ ہم نے بھی اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ جب پیغمبر کی بات آتی ہے حضرت عثمان کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہے، ہم سمجھتے ہیں سنت ہے، فرض نہیں، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے تو ہماری کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہاں مال اللہ کے گھر پہ، اللہ کے راستے میں میرے تو اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر ہمارے مال میں جو برکت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ سے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان، عقیدہ، عمل ان حضرت عثمان غنی اور صحابہ جیسا ہوگا پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان صحابہ کا تذکرہ سننے سے زیادہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو اپنائیں، ان کے اچھے کاموں کو جو ہے وہ جیسے ان سے اللہ راضی ہوا ان کو اپنا کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی شہادت انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان ہوگی۔ اللہ